السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 8ویں پارے کی تلاوت کو سنا، جس میں اللہ رب العالمین خاص طور پر کچھ قوموں کا ذکر کرتا ہے، قوموں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے شیطانوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، جو دشمن شیاطین میں سے بھی ہوتے تھے اور انسانوں میں سے بھی ہوتے تھے، جو کہ انہیں جھوٹ کے راستے پر لے جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا تھا۔ نبیوں کی ہر وقت اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے 116 نمبر سورہ انعام کی جو آیت ہے، پہلے پیج کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ لَا يَخْرُصُونَ، کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین پر رہنے والے زیادہ لوگوں کی پیروی کریں گے، یعنی کوانٹٹی کو دیکھ کر، زیادہ لوگوں کو دیکھ کر ان کی پیروی کریں گے، تو وہ آپ کو صحیح راستے سے گمراہ کر دیں گے، کیونکہ یہ لوگ اپنے بنائے ہوئے خیالات، اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے اندازے کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل نہیں کرتے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا زیادہ ہونا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کے یہاں پر کوانٹٹی نہیں چلتی، کوالٹی چلتی ہے۔ کم بھی ہوں اگر صحیح دین پر عمل کرنے والے ہوں تو اللہ پسند کرتا ہے، زیادہ ہو اگر غلط پر عمل کرنے والے ہوں تو اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے مومنوں کو، مسلمانوں کو قلت اور کثرت پر کبھی فکر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کم ہیں یا زیادہ ہیں، یہ سوچ کبھی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اگر زیادہ کی طرف دیکھیں گے تو وہ آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے کئی احکامات کو بیان فرمایا ہے، وہی احکامات اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیتوں کے اندر بھی بیان فرماتا ہے کہ تمہارے لیے کیا کھانا حلال ہے، مجبوری کی صورت میں تم کیا کھا سکتے ہو۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو، یعنی وہ گناہ جو دکھتے ہیں انہیں بھی چھوڑ دو، وہ گناہ جو چھپ کر کیے جاتے ہیں اسے بھی چھوڑ دو، کیونکہ اللہ رب العالمین گناہوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگی کے اندر ڈال دیتا ہے، گویا کہ اس آدمی کی طرح جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہدایت اور ضلالت کی مثال بتا رہا ہے آیت نمبر 125 کے اندر، کہ وہ آدمی جو ہدایت پر ہوتا ہے اس کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، کشادہ ہوتا ہے، سکون کی زندگی جیتا ہے۔ وہ انسان جو گمراہی پر ہوتا ہے وہ کیسے جیتا ہے؟ اس انسان کی طرح کہ جیسے، یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے سائنس کے ایک اصول کو بتایا، ہوا کے ایک اصول کو بتایا کہ آکسیجن زمین پر ہوتی ہے، آپ زمین سے جتنے اوپر جائیں گے آکسیجن کم ہوتی چلے جائے گی، سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ وہ انسان جو ضلالت پر ہوتا ہے اس کا حال کیسا ہوتا ہے؟ اس انسان کی طرح جو آسمان کی طرف جب چڑھتا ہے تو اسے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، ویسے ہی گمراہی پر، حرام خوری پر، گناہوں پر جینے والا انسان ہمیشہ تنگی کے اندر ہوتا ہے، اسے کبھی سکون نہیں ملتا، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر سے اللہ تعالیٰ پیس کو ختم کر دیتا ہے، سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے اس کتاب کی سچائی کی دلیلوں میں سے ایک یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے وہ بات بتا دی جو زمانے کے اندر سمجھنا مشکل تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 129 اور 130 کے اندر ہم لوگوں کے آج کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، یقیناً ہم اسی طرح ظالموں پر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں پر ہوتا ہے جیسے کہ خاص طور پر اگر ہم اپنے ملک کے حالات کی بات کریں تو حالات ہمارے سامنے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہیں افواہوں کے نام پر مارا جا رہا ہے، کہیں جانوروں کے نام پر مارا جا رہا ہے، کہیں بچوں کے الزام لگا کر مارا جا رہا ہے، غرض یہ کہ ظلم چاروں طرف ہے، ظالموں کی حکمرانی ہے۔ اس حالات کے اندر ایک مومن صرف ظالموں پر الزام نہ لگائے بلکہ اپنے حالات پر بھی غور کرے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہتا ہے، اور یقیناً اللہ کی ہر بات سچی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یقیناً ہم ظالموں پر ہی ظالموں کو مسلط کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر مومن کو اپنے ظلموں کو یاد کرنا چاہیے، وہ ظلم جو میں نے اپنے رشتہ داروں پر ڈھائے، وہ ظلم جو میں نے پڑوسیوں پر ڈھائے، وہ ظلم جو میں نے اپنے یہاں کام کرنے والوں پر ڈھائے۔ کل تک ہم ظلم ڈھاتے تھے تو آج اللہ نے ظالموں پر ہم کو مسلط کر دیا، ہم نے بہنوں کے حصوں کو دبایا، ہم نے پڑوسیوں کو تکلیف دی، ہم نے کسی کے دکان اور مکان پر قبضے کیے اور اس کو تکلیف دی، ہم نے ماں باپ کے حقوق کو دبایا، ان پر ظلم کیا، ہم نے رشتہ داروں کے حقوق کو دبایا، ان پر ظلم کیا، ہم نے کاروبار کے اندر جھوٹ اور دھوکے سے کام لیا، لوگوں کو پر ظلم کیا۔
جب ہم نے لوگوں پر ظلم کیا تو آج اللہ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا. ایسے موقع پر یقیناً ایک مومن کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کہتا ہے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین. 130 نمبر سورہ انعام کی آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے جنوں اور انسان کی جماعت بتاؤ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے؟ کیونکہ جیسے نبی انسانوں کے پاس آتے تھے یہی نبی جنات کے پاس بھی آتے تھے. ایک روایت اس طریقے سے بھی آتی ہے کہ جیسے اللہ نے انسانوں میں نبیوں کو بھیجا ویسے ہی جنات میں بھی بھیجا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبیوں کی رسالت جنات اور انسان دونوں میں ہوا کرتی تھی. جیسا کہ ہمارے نبی سورہ جن کے اندر اگر آپ پڑھیں تو ہمارے نبی کے اوپر کئی جنات ایمان لائے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے جنوں انسان بتاؤ ہم نے تمہاری طرف نبیوں کو بھیجا جو نبی تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے, وہ نبی جو تمہیں قیامت کے دن سے ڈراتے تھے, وہ نبی جو تمہیں میدان محشر سے ڈراتے تھے. تو جنات اور انسان کیا کہیں گے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا, کہیں گے کہ ہاں ہم اپنے نفسوں پر گواہی دیتے ہیں. نبی آئے تھے, حق بتایا تھا, سچ بتایا تھا, دین کا راستہ بتایا تھا, لیکن ہم نے کیا کیا؟ وغرتہم الحیات الدنیا, ہم تو دنیا کی وغرتہم, ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. وہ دنیا کی زندگی میں پڑے رہے, لگے رہے, حرام کھاتے رہے, حرام کماتے رہے, ہر حرام پر عمل کرتے رہے, حلال سے بچتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھلا بیٹھے. وہ اپنے نفسوں پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہی لوگ کفر کرنے والے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے آگے آیت نمبر 131 میں کہتا ہے کہ یقیناً اسی طرح اللہ کا نظام, اللہ کا قانون ہے کہ ہم کسی بھی بستی کو الم یکم ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون, کہ اللہ تعالیٰ تم کسی بھی بستی کو ایسے ہی ظلم کرتے ہوئے برباد نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اہل غفلت کے اندر ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ بنا دلیلوں کے کسی پر ظلم یعنی آنے نہیں دیتا, عذاب آنے نہیں دیتا. جیسے ہم تک نبی آئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ہمیں حق بتایا, دین بتایا, شریعت بتائی, جب ہم نے نہیں مانا تو اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا. اسی طرح اللہ نے ہر قوم کی طرف نبیوں کو بھیجا. جب تک اللہ تعالیٰ دلیل قائم نہیں کر دیتا اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا. اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پر کچھ اعمال کو ذکر کرتا ہے, مشرکوں کے اعمال کو ذکر کرتا ہے کہ مشرک لوگ جو ہیں وہ کیا کیا کرتے تھے کہ الگ الگ جانوروں کو الگ الگ ان کے جو بت ہوتے تھے اس کے نام پر قربان کیا کرتے تھے. کہیں ایسا کیا کرتے تھے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ والا جانور آدمی کھائیں گے, عورت نہیں کھائیں گے. یعنی اپنے اعتبار سے انہوں نے چیزوں کو حلال اور حرام کر دیا تھا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ تمہارا حلال اور حرام کرنا یقیناً غلط تھا, کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے ان جانوروں کو بنایا, وہی اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے جانوروں کے ذریعے تمہیں فائدہ اٹھانے والا بنایا. آیت نمبر 142 143 اس کے آگے کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ جانوروں کا ذکر کرتا ہے کہ کون سے جانور تمہارے اوپر حلال ہیں, کون سے حرام ہیں. رب العالمین 145 نمبر آیت کے اندر کہتا ہے کہ کہہ دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اجد فیما اوحی الی محرم علی طاعم یطعمہ, کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس جو دین وحی کیا ہے, قرآن وحی کیا ہے, اس میں مجھے کوئی حرام چیز نہیں ملتی جو کھانے والے پر حرام ہے سوائے کس کے. یعنی اللہ کے نبی اب حرام چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا کیا تمہارے اوپر حرام ہے. تو فرمایا الا ان یکون میتۃ, تمہارے اوپر مردہ کھانا حرام ہے, یعنی وہ جو جانور جو خود سے مر جائے وہ کھانا حرام ہے. او دمن مسفوحا, بہتا ہوا خون تمہارے اوپر حرام ہے. ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت کھانا تمہارے اوپر حرام ہے. فإنہ رجس, یقیناً یہ ناپاک چیزیں ہیں. او فسق, یا گناہ کی چیزیں ہیں. احل لغیر اللہ بھی, اور یقیناً وہ ایک چیز جو تمہارے اوپر حرام ہے وہ یہ بھی ہے ہر وہ کھانا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا اعلان کیا جائے, اللہ کے سوا کسی اور کا نام پڑھا جائے. جیسا کہ کفار مکہ میں تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے ناموں پر قربانیاں کیا کرتے تھے, بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یقیناً یہ سب کھانا تمہارے اوپر حرام ہے. لیکن پھر اسلام کی آسانی دیکھیے, اسلام کی رحم دلی دیکھیے, اللہ رب العالمین کی رحم دلی دیکھیے کہ اللہ کہتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا باغ ولا عاد, کہ اگر تم میں سے کوئی سرکشی کرنے والا نہ ہو, یعنی کوئی آدمی مجبوری کے اندر پھنس جائے, کھانا ہی نہ ہو, کوئی چیز ہی نہ ہو, تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جان بچانے کے لیے آدمی حرام کھانا بھی کھا سکتا ہے, جبکہ اہل کتاب پر اللہ نے اس چیز کو جائز قرار نہیں دیا تھا. اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذکر کرنے کے بعد آگے بڑھ کر آیت نمبر 151 کے اندر کچھ حرام کاموں کا ذکر کرتا ہے, کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم, کہیے آ جائیے میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے اللہ نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا,
پہلا حرام کام یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کہ آدمی شرک نہ کرے، کسی کو اللہ جیسا نہ مانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، سر جھکائے اللہ کے آگے، ہاتھ پھیلائے اللہ کے آگے، جب مانگے اللہ سے، جب ڈرے اللہ سے، جب محبت کرے اللہ سے، ہر چیز اللہ سے مانگے. اسی لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں سنو، اگر میرے جوتے کا تسمہ یعنی دھاگا جس سے جوتا باندھا جاتا ہے، لیس بھی اگر ٹوٹ جائے تو میں اللہ ہی سے مانگتا ہوں. اس کے آگے کہا وبالوالدین احسانا، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق اگر کسی کا بتاتا ہے تو والدین کا. اللہ نے کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کے بعد دوسرا کبیرہ گناہ بتایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، تم لوگ اپنی اولاد کو کاروبار کے ڈر سے قتل نہ کر دو. املاک یعنی کھانے پینے، رزق کے ڈر سے قتل نہ کر دو. ان کی روزی کیسے آئے گی، ان کو کھانا کیسے کھلائیں گے، ان کا انتظام کیسے کریں گے، جو آج ہمارے یہاں ہوتا ہے بھرون ہتیا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ لڑکی ہے یا لڑکا، تو پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے. اب پہلے ہی پیٹ میں پتہ کر لیتے ہیں، پیٹ کے اندر ہی ابورشن کروا دیتے ہیں. اللہ نے اسے حرام قرار دیا. اسلام میں یہ کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ جو دے وہ اللہ کی نعمت ہے، اسے تم قتل نہ کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بڑا عجیب جملہ کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، تم اس لیے مت مارو کہ وہ اللہ تعالیٰ جو تجھے روزی دیتا ہے وہی تیری اولاد کو روزی دے گا. یعنی تیری اتنی اوقات اور حیثیت نہیں کہ تو خود کھا سکے، تو کہ اولاد کو کیسے مار رہا ہے؟ جب تو خود نہیں کھا سکتا، اللہ تجھے کھلا رہا ہے تو یقیناً وہ تیری اولاد کو بھی کھلائے گا. اس لیے کاروبار، کھانے، روزی کے ڈر سے کبھی اولاد کو نہ مارنا. اس کے آگے کہا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تم فحاشی کے کاموں کے کبھی قریب مت جانا، چاہے جو دکھا کر کیا جائے اس میں بھی، جو چھپا کر کیا جائے اس میں بھی. فحاشی کئی قسم کی ہوتی ہے، بے پردگی ہے، حرام کاری ہے، زنا کاری ہے، غلط رشتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو حرام قرار دیا، چاہے وہ دکھا کر کیا جائے، چاہے وہ چھپا کر کیا جائے. کیونکہ تو اپنا گناہ دنیا سے تو چھپا سکتا ہے پر اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتا. آج جیسا ہمارے یہاں پر انٹرنیٹ فری ملتا ہے، لوگ حرام چیزیں اپنے موبائلز پر دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھتا. اللہ کہتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، فحاشی سے بچو. کوئی جانے نہ جانے اللہ تو جانتا ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی جان کو بلا حق کے نہ مارو. یعنی اسلامی حکومت ہے تو جان کے بدلے جان لے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تم کسی بھی انسان کا مرڈر مت کرو، قتل مت کرو، کسی بے گناہ کو مت مارو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیتیں ہیں شاید کہ تم عقل رکھو. سوچو وہ اسلام جو ہمیں بے گناہوں کو مارنے سے مارتا ہے، کہ منع کرتا ہے، کیسے وہ دہشت گردی کا حکم دے گا، کیسے وہ حرام چیزوں کا حکم دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ یتیموں کے مالوں کا ذکر کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک بڑی پیاری چیز ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 160 کے اندر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. یہ اللہ تعالیٰ کی رحم دلی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی انسان نیکی کا کام کرے گا تو میں نیکی کا اسے 10 گنا بڑھا کر بدلا دوں گا. کوئی بھی نیکی کا کام کرو اللہ تعالیٰ 10 گنا بدلا دے گا، لیکن اگر گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ 1 بدلا دے گا. یعنی جتنا گناہ کیا اتنا ہی بدلا دے گا. وهم لا یظلمون، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا یعنی ظالموں میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر، وہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. پھر بھی انسان اس کی رحمانیت کو نہیں جانتا، اس کی غفاریت کو نہیں جانتا، اس کے آگے جھکتا نہیں، اس سے مانگتا نہیں کہ وہ اللہ تو ہماری نیکیوں کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے اور ہمارے گناہوں کو نہیں بڑھاتا، کیونکہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، جنت دینا چاہتا ہے. کہہ دیجئے کہ یقین میرے رب نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، اس دین کا راستہ جو مضبوط ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کا راستہ دکھایا، اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی ایک جملہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دیجئے 162 نمبر آیت میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا میرے رب کے لیے ہے. یعنی میں جو بھی کرتا ہوں سب اپنے رب کے لیے کرتا ہوں، اپنے رب کے سوا کسی کے لیے کچھ نہ کروں گا. یہ توحید کا درس ہے. اس کے بعد سورہ اعراف آئی. سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں اور جنتیوں کا ذکر کیا ہے، ان کے مکالمے یعنی آپس میں ہونے والے کنورزیشن کا ذکر کیا ہے کہ کیا کیا وہ لوگ بات کریں گے، کیا کیا ان کے درمیان بات چیت ہوگی. لیکن ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین مختصر حضرت آدم کا واقعہ ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرمایا
11 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی حضرت آدم کو جب بنایا تو فرشتوں کو کہا کہ ان کا سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، آیت نمبر 12 میں اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے حکم دیا؟ تو اس نے کہا، ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں سپیریئر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا۔ سوچو اللہ کے سامنے دماغ چلا رہا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے دماغ چلا رہا ہے۔ جیسے آج ہم لوگ چلاتے نا، بیڑی سگریٹ حرام ہے لیکن نہیں مولانا ہمارا مسئلہ الگ ہے، لون لینا حرام لیکن نہیں مولانا ہمارا مسئلہ الگ ہے۔ ابلیس نے بھی یہی کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے حرام لیکن وہ دماغ چلایا تو وہ گنہگار ہو گیا، وہ جہنمی ہو گیا، اور ہم سب گناہ کرتے رہے لیکن ہم جنتی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ حضرت آدم کے جب پتلے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ اس سے ناراض ہوا، اسے جنت سے نکال دیا۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اے اللہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سائڈ سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ہر جگہ سے آؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ تو میرے نیک بندوں کو نہیں بہکا پائے گا، نکل جا جنت سے۔ اب اس کے بعد اللہ نے آدم اور حوا کو کہا کہ تم دونوں جنت کے اندر جاؤ، جنت کے اندر رہو، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت کے اندر جب بھیجا تو وہاں پر پھر یہ شیطان آ گیا، بہکانے کے لیے آیا وہ تاکہ ان کے کپڑے اتروا سکتے، کیونکہ دیکھیے شیطان کا سب سے پیارا کام ہوتا ہے کپڑے اتروانا، یعنی فحاشی کے راستے پر لے جانا، حرام کاری کے راستے پر لے جانا شیطان کا سب سے پیارا کام ہے۔ کیونکہ اللہ دیکھیے آیت نمبر 20 میں اس بات کو کلیئر کر رہا ہے کہ شیطان نے کیوں یہ سب کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ان کی شرمگاہوں کو کھلوا دے، یعنی ان کی شرمگاہوں کو کھلوا کر انہیں ننگا اور برہنا کر دے۔ تو آ کر کہا کہ بھائی دیکھیے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے نا جھاڑ سے مت کھاؤ، وہ اس لیے کہا ہے کیونکہ اگر کھا لوگے نا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے۔ دیکھیے شیطان کبھی بھی یہ نہیں بولتا ہے کہ یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، ہمیشہ ریپر اچھا لگاتا ہے، پیکنگ اچھی کرتا ہے، گناہ کو اچھا ہی دکھاتا ہے۔ آج ہم لوگ جتنے بھی گناہ کرتے ہیں نا وہ ریپر اچھے ہی نظر آتا ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی گناہ کو گناہ نہیں بتاتا ہے۔ اب ان دونوں سے کہا، خوب قسمیں کھائیں، حضرت آدم نے منع کر دیا، ہوا کے پاس گئے، ہوا کو سمجھایا، جب ہوا نے مانا اور آ کر ان کو کہا کہ آدم کھا لو، جیسے ہی انہوں نے کھایا ویسے ہی جنتیوں کا لباس اتر گیا، وہ جنت کے پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو ڈھانکنے لگے۔ اللہ نے کہا میں نے تم کو کہا تھا نا کہ شیطان کی بات مت مان لیا، اللہ نے دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ گناہ چاہے کر لے لیکن جیسے ہی یاد آ جائے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا وہ فوراً توبہ کرتا ہے۔ حضرت آدم نے بھی توبہ کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رمضان میں ہمیں بھی اس دعا کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے اور عام دنوں میں پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم کو معاف کر دیا تھا کہ ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا، ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقین ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تب اللہ نے دونوں کو معاف کیا، لیکن یہ بتایا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا ہے، اب دنیا کے اندر یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، ایسے ایسے امتیں آئیں گی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 کے اندر کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہم نے ہر امت کے لیے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے، جب ان کے وقت آ جائے گا یعنی موت کا وقت آ جائے گا، نہ ایک لمحہ آگے جائے گا نہ ایک لمحہ پیچھے جائے گا، یعنی موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسا میں نے کہا اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے اعمال کو بتایا، جنتیوں کے اعمال کو بتایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں کو کیسے صاف کر دے گا، ان کے دلوں سے حسد کینہ کپٹ کیسے نکال دے گا۔ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 51 ہے، ان تمام آیتوں کو پڑھیے گا تو آپ کو انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، جنتیوں اور جہنمیوں کے اعمال سمجھ میں آئیں گے، اللہ رب العالمین ان سے کیوں ناراض ہوا، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اسے آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 65 سے کچھ قوموں کا ذکر کرتا ہے، کچھ پرانی قوموں کا تذکرہ کرتا ہوا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے بعد یعنی ان کو بھیجا، ان کی قوم والوں کو سمجھایا، جب نہیں مانے ہم نے اللہ کا عذاب بھیجا۔ پھر ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر ہم نے حضرت لوط کی طرف حضرت لوط کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ان سارے نبیوں کے واقعات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بھی بتایا کہ ان لوگوں نے نبی کی نافرمانی کی، الگ الگ نافرمانی۔ حضرت لوط کی قوم تو کیا کیا کرتی تھی کہ مرد کے پاس اپنی شہوت پوری کیا کرتے تھے، یعنی عورت کے پاس جانے کی بجائے مردوں کے پاس جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس قوم کی خاصیت یہ تھی کہ جب لینا ہوتا تو زیادہ تول لیتے اور جب دینا ہوتا تو کم تولتے، یعنی ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ ایک جس میں دو تین چیزیں آپ غور کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز کہ اگر آپ غور کریں پرانے نبیوں کی قوموں نے ایک ایک گناہ کیا اور اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ آج امت محمدیہ ایک ساتھ ہر نبی کے جو قوموں نے گناہ کیے وہ ایک ساتھ کر رہی ہے، پھر بھی اللہ معاف کر رہا ہے، اللہ کا رحم ہے۔
یہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ ہمارے نبی کی دعا ہے کہ جو آپ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری قوم کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا، تو اللہ اس لیے ہمیں ہلاک نہیں کر رہا ہے، ورنہ اللہ ایک ساتھ برباد کر دیتا. کہ قوم عاد نے صرف نبی کی نافرمانی کی اللہ نے ان کو برباد کر دیا، ہم تو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کی قوم کو کہا کہ تم لوگ ایسی حرام کاری مت کرو، ہمارے یہاں یہ حرام کاری کی جا رہی ہے، بلکہ اس کو قانونی حیثیت دے دی گئی آج کل تو اس دنیا کے اندر کہ گے کا قانون لے دیا گیا کہ بھئی لڑکا لڑکے سے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا، قوم شعیب کو برباد کر دیا. تو یقیناً کاروبار میں ہونے والی حرام کاری سے ہمیں بچنا چاہیے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے، لین دین میں دھوکے نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ جو غور کرنا چاہیے وہ یہ میں نہیں کہتا، یہ کوئی عالم صاحب نہیں کہتے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے. خود اس آیت کو پڑھیے گا، آیت نمبر 82 کے اور 83 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، شہوت پوری کرنے کے لیے عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو، کیوں تم آدمیوں کے پاس جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اسے نکال دو بستی سے، یہ لوگ غلط ہیں، بڑی پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں نکال دو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو تو نجات دے دی، لیکن ان کی عورت کو نجات نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ حضرت لوط کی بیوی نے ان کی بات کو نہیں مانا، ان کی بات کو نہ مانا، قوم والوں کے ساتھ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ پتھروں کی بارش میں آ گئی، اس پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا. یہ آیت نمبر 83 آپ خود پڑھیں. اسی طرح حضرت نوح کے واقعے کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبا دیا تھا. تو اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ سوچئے جب اللہ رب العالمین نبی کی بیوی، نبی کے بیٹے کو ان کی بات نہ ماننے کی بنیاد پر عذاب دے سکتا ہے تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، کتنا سوچنا چاہیے، کتنی حلال کی فکر کرنا چاہیے، کتنا حرام سے بچنا چاہیے. کیونکہ یہاں پر اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ یہاں پر رشتے نہیں چلتے، یہاں تعلقات نہیں چلتے، یہاں دوستی رشتہ داریاں نہیں چلتی. یہاں چلے گا تو عمل چلے گا اور اللہ کا رحم چلے گا. اللہ جس پر رحم کرے گا وہی جنت میں جا پائے گا، جو عمل کرے گا وہی جنت میں جا پائے گا. خاندان، رشتہ داری، زبان، طاقت، قوت، سورس سب یہیں دھرا رہ جائے گا. سوچو جب اللہ رب العالمین نبی کی بیوی پر عذاب بھیج دے، جب ان کے بیٹے پر عذاب بھیج دے، جو قرآن کی آیت خود آپ پڑھیں، آپ خود اس کو دیکھیں، 8ویں پارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 83 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی بیوی کو ہم نے عذاب دیا، وہ اس وجہ سے کیونکہ بیوی نے بھی نبی کی نہ مانی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈھونڈیں آپ کی سنتوں کو، آپ سے بھی محبت کریں، آپ کی سنتوں سے محبت کریں، ساری زندگی آپ کے جیسے جینے والے بن جائیں. لباس آپ جیسا، زبان آپ جیسی، چہرہ آپ جیسا، بات چیت آپ جیسی، کاروبار آپ جیسا، اخلاق آپ جیسا، کردار آپ جیسا، کیریکٹر آپ جیسا، سلوک آپ جیسا، نرمی آپ جیسی، ہر چیز آپ جیسی ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. الہی مولا تو ان سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اے اللہ گمراہوں کے راستے سے ہمیں محفوظ کر دے. السلام علیکم.